بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قل أئنكم بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوضعها وبين الأولى لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا شركاء ذلك رب العالمين جمع عالمين وهو ما سوى الله وجمع باختلاف أنواعه بالياء والنون تغليبا للعقلاء وجعل مستأنف ولا يجوز عطفه على صفة الذي بالفاصل الأجنبي فيها رواسي جبالا ثوابت من فوقها وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع وقدر قسم فيها أقواتها للناس والبهائم في تمام 4 أيام أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سواء منصوب على المصنف أي السبت الأربعة استواء ولا تنقص للسائلين عن الأرض إنكم بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها قال ألف بينها وبين الأولى اور الف کو داخل کر دیں بینہا بین الثانیہ و بین الاولی بوجہہا دونوں کے ساتھ دونوں طریقوں پر یعنی الف کے ساتھ تحقیق الثانیہ ہو تسہیل الثانیہ ہو انکم کیا بے شک تم لتکفرون تم کفر کرتے ہو بالذی اس اللہ کے ساتھ خلق الارض فی یومین جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور 2 دن یعنی 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ہے اتوار اور پیر 2 دن میں پہاڑوں وغیرہ کو پیدا فرمایا زمین میں یعنی منگل اور بدھ اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا فرمایا یعنی بدھ جمعرات اور جمعہ آسمانوں کو پیدا کیا اور جمعے کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے وقت پیدا کیا یا اسی جمعے کو یا کسی اور جمعے کو بظاہر کسی اور جمعے کو ہوگا اس لیے کہ آسمان و زمین کے بعد تو کافی مدت تک جنات رہے تھے پھر جنات اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں اور کہتے ہیں کہ تعین الایام کہ فلان دن اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں یہ پیدا فرمایا وہ یہ دن تھے اور 2 دن میں ما فی الارض کو پیدا فرمایا اور وہ یہ 2 دن تھے خطہ جمعرات وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وَلَعَلَّهُ حَكَاهُ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ممکن ہے کہ کعب الاحبار سے انہوں نے لیا ہو
بہرحال یہ مشہور ہے. اور ایک حدیث جو مسلم میں ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم السبت میں تراب کو پیدا فرمایا، جبال کو یوم الاحد میں پیدا فرمایا، شجر کو یوم الاثنین میں پیدا فرمایا، شجر، مکروہات کو اس کے بعد والے دن میں پیدا فرمایا، اس کے بعد والے دن میں مکروہات کو، نور کو اس کے بعد والے دن میں فرمایا، دواب کو اس کے بعد والے دن میں پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن فرمایا. ممکن ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، لیکن مسلم میں اس پر بہت کلام ہے اور بہت تفصیل ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بھی روایت مرفوع نہ ہو، لیکن کسی راوی نے اس کو مرفوع کر دیا. جو یہ روایت ہے اس میں 7 دن مشغول ہے، 7 دن. اس میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہو. یہ مسلم والی روایت میں. بہرحال خلق الارض فی یومین، زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، الاحد والاثنین، اتوار کی. یومین کا مطلب مقدار الیومین، اس لیے کہ یوم اس وقت حقیقتاً نہیں تھا. اور بعض کہتے ہیں یوم للمادہ و یوم للصورت، ایک دن اس کا مادہ پیدا فرمایا، میٹیریل، اور ایک دن اس کی ہیئت بنائی. یہ بھی منطقی اصطلاح ہے کہ ایک دن حجورہ کو پیدا کیا تو ایک دن سورج کو، یا خواہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شریک نہیں ہے. لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فَضْلًا عَنِ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا وہ رب العالمین ہے اور مالک العالمین ہے. جن کو تم انداد کہتے ہو وہ بھی عالمین میں داخل ہیں. یہ عالم کی جمع ہے، ما سوى اللہ کو کہتے ہیں. اور عالمین جمع ہے لاختلاف انواعہ، عالم انسان، عالم حیوان، عالم اشجار وغیرہ. اور یا اور نون، عاقلین کو غلبہ دیا گیا غیر عاقلین پر، ورنہ عالم میں تو غیر عاقل بھی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا. اور جہاں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، تو اس کی متعدد معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد سن لو، اس کے بعد سن لو. یعنی یہ بعد ذَلِكَ، یہ بعدیت ترتیبی ذکری کے لیے ہے، ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہے. جیسے عتل بعد ذلك زنیم، عتل متکبر ہے، بعد ذلك زنیم، اور اس کے بعد مقطوع النسب ہے، یا زنیم کا شریر کے معنی میں. اور بعد ذلك کا مطلب مع ذلك. تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے والارض بعد ذلك دحاها والارض مع ذلك دحاها. تو یہ دوسرا جواب ہو جائے گا کہ بعد ذلك بمعنی مع ذلك ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ خلقت زمین مقدم ہے اور دحو الارض مؤخر ہے. دحو الارض یعنی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا، تو دحا اس کے معنی بچھانا ہے، تو بچھانا بعد میں ہے. یعنی زمین کو پیدا کیا تو زمین کا بچھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر نباتات کو بچھا دے. نباتات اس پر تب بچھائے جائیں گے جب آسمان سے پانی برسے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی نظام کو مکمل کیا اور بارش برسی تو اس کے بعد والارض بعد ذلك دحاها، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سبز چادر بچھائی. یہ اچھا مطلب ہے. اور آج کل کی اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دحا یدحو، کسی مدور چیز، قروی چیز کو لڑکانا، اس کو کہتے ہیں دحوت. اس کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں.
کسی فٹ بال وغیرہ کو لوٹانا اور اس کو مدور کرنا، اس کو کہتے ہیں دحا. تو یہ بھی والارض بعد ذلك دحاها، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو گھمایا کہ زمین گھومتی رہے گی. جو زمین کے حرکت کے قائل ہے تو ان کے لیے دلیل ہو جائے گی. دحل کے ایک معنی یہ بھی ہے، کہتے ہیں دحاؤ تو اس کو بند کر دیا، اس میں بھی تم کو گرمی لگتی ہے. تو دحا یدحو اس کے معنی ہے دحوت الصخرۃ، اور یا پتھر کو میں نے دحوت الحجرہ، اس کو لڑکا دے، اسی طرف پلٹتی رہے، پلٹتا رہے، اس کو کہتے تھا. بہرحال تو یہ میں نے ایک جانب کو متعین کیا، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ زمین پہلے ہے یا آسمان پہلے ہے. میں نے بتایا زمین پہلے ہے، اور جو دوسری طرف والارض بعد ذلك دحاها ہے اس کی تعبیرات آپ کو بتا دی، اور یہی اصح قول ہے. وجعل فيها رواسیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. مستأنف یہ نیا کلام ہے، یہ نیا کلام ہے. فلا يجوز عطفه على صلة الذي، اور الذی کی صلہ پر عطف نہیں ہو سکتا کہ الذی خلق الارض، اس لیے کہ اگر اس پر عطف ہو تو اس پر عطف کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں اجنبی نہ ہو، اور یہاں وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا یہ اجنبی ہے. اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلقات میں سے نہیں ہے. خلق الارض فی یومین تو متعلق ہے، لیکن تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین یہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ نئی چیز ہے، اس لیے جعل اس پر عطف نہیں ہے بلکہ مستأنف نیا کلام ہے. اور جائز نہیں ہے الذی کے صلہ پر عطف للفاصل الاجنبی، اجنبی فاصل ہے. تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین یہ اجنبی ہے، اس لیے یہ صلہ سے متعلق نہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں زمین میں رواسیہ مضبوط پہاڑ. راسیتن کی جمع ہے، مضبوط پہاڑ کو کہتے ہیں. رسا یرسو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کشتی کو مضبوط کرے رسیوں کے ذریعے سے، لنگر کے ذریعے سے، اور وہ پھر نہیں ہلتی ہے. جہاد نہیں ہلتا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں جہاد لنگر انداز ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے زمین کے اندر رواسیہ مضبوط پہاڑ جو اس کے لیے لنگر کی طرح ہے. جبال ثوابتہ مضبوط، من فوقہا اس کے اوپر، جعل فیہا رواسیہ اور من فوقہا اس کی اوپر سے. مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر کے پہاڑ وہ مضبوطی پیدا نہیں کرتے، زمین کی اوپر والے پہاڑ مضبوطی پیدا کرتے ہیں، اس لیے من فوقہا آ گیا. وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے فیہا زمین میں، لکثرت المیاہ پانی زیادہ ہو گیا، والزروع والزروع اور فصل، والزروع تھن یعنی جانور، تو اس میں برکت تھی، یعنی برکت کی چیز اس میں رکھی. وقدر فیہا اقواتہا، اور مقدر کیا اور مقرر کر دیا زمین میں اقواتہا لوگوں کی قوت اور رزق کو. یعنی قدر فی کل بلد ما یختص بہ، کہ فلان زمین میں کیا پیدا ہوتا ہے، فلان زمین میں. قدر قسم مصنف نے کہا، لیکن بظاہر قدر مقرر کرنا ہے، رکھنا ہے ناس اور بہائم کے لیے. فی 4 ایام،
4 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام فرمایا. اس پر اشکال ہے کہ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے فی یومین بنایا 2 دن میں زمین ہو گئی، تو ما فی الارض جو پہاڑ وغیرہ ہے اس کے لیے ہونا چاہیے فی یومین. زمین کے لیے کتنے دن؟ 2 دن. ما فی الارض کے لیے کتنے دن؟ 2 دن. آسمانوں کے لیے کتنے دن؟ 2 دن. تو یہاں فی یومین کی جگہ فی 4 ایام کیوں آ گیا؟ اس کی 3 جواب ہے. ایک جواب یہ ہے جو ذرا دقیق ہے، وہ یہ ہے کہ فی 4 ایام اس لیے آیا کہ جعل یہ تو خلق پر عطف نہیں ہوا، جیسے آپ نے پڑھا کہ جعل خلق پر عطف نہیں ہوگا اس لیے کہ فصل بالاجنبی آیا ہے. تو مصنف نے تو کہا مستانف، لیکن مصنف کے علاوہ دوسرے محققین کہتے ہیں کہ یہ جعل عطف ہے خلق مقدر پر، اور تقدیر یہ ہے، یعنی اس کے لیے اور خلق مقدر کریں گے. تقدیر یہ ہے کہ خلق الارض فی یومین، یا صرف یہ کرے خلق الارض وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا. زمین کو پیدا کیا، واو سے پہلے مقدر، اور اس کے اندر پہاڑوں کو بنایا. یہ دونوں کب ہوئی؟ فی 4 ایام. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ وہاں خلق مقدر ہوا، تو خلق اور جعل جب دونوں ہو گئے تو دونوں کے لیے یقیناً فی 4 ایام ہو گیا. اس لیے فی 4 ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ فی یومین ہونا چاہیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ فی 4 ایام اس لیے فرمایا کہ اگر فی یومین آتا تو کوئی یہ شبہ کرتا کہ یومین سے وہی یومین مراد ہے جو ما قبل میں مذکور ہے، وہی دن جو زمین کے لیے ہے. تو فی یومین انہی دنوں میں یہ فرمایا اور یہ پیدا کیا. حالانکہ یہ 2 دن الگ ہے، اس لیے فی 4 ایام فرمائے تاکہ یہ شبہ نہ رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے مبتدا مقدر ہے، یعنی وَهَذِهِ الْأُمُورُ فِي 4 ایام. یہ جتنے کام گزر گئے، زمین ہو، پہاڑ ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، یہ سب فی 4 ایام. چونکہ هذه الامور ہے اس لیے اس کے ساتھ فی 4 ایام آئے. یعنی جعل جو اللہ تعالیٰ نے جعل فیہا رواسی وما ذکر معہ، اور جو اس کے ساتھ مذکور ہے فی یوم الثلاثاء والاربعاء، اربعاء یہ منگل بدھ کو، سواء للسائلین. یا معنی یہ ہے کہ مستویتاً للسائلین، یا سواءً کا مطلب ہے کہ استوت الاربعۃ استواءً، یہ 4 دن برابر ہے، برابر ہونا. لا تزید ولا تنقص، نہ زیادہ ہے اور نہ کم ہے. للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. تو سواء للسائلین کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دن برابر ہے للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے. ان کو بتا دے کہ یہ دن برابر تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ دن بڑا ہو اور اس میں یہ کام ہوا اور کچھ وقت بچ گیا. کچھ وقت نہیں بچا بلکہ سواءً بالکل برابر ہو گیا. اور للسائلین کا مطلب، للسائلین کا مطلب یہ ہے کہ قدر للسائلین، قدر للمحتاجین، قدر للمحتاجین. اس کو مقرر کیا ہے محتاجین کے لیے تاکہ محتاجین اس سے فائدہ اٹھائیں. یا للسائلین کا مطلب هذا التفصیل للسائلین، یہ تفصیل سائلین کے لیے ہم نے جو سوال کرتے ہیں
تو ان کے لیے ہم نے یہ تفصیل بتا دی. تو للسائلین یعنی قدر للمحتاجین یا هذا التفصیل للسائلین. اور سواء کا ایک مطلب اور ہے کہ یستوی هذا الجواب بعلم السائلین، یہ جواب سائلین کے علم کے ساتھ برابر ہے. یعنی جو جواب آپ نے دیا کتب سابقہ سے ان کو یہ جواب معلوم ہے، کتب سابقہ سے معلوم ہے. تو سواء کے دو معنی ہو گئے، برابر ہے کم و زیادہ نہیں، یا برابر ہے یہ جواب سائلین کے علم کے ساتھ. اور للسائلین کی بھی دو معنی ہو گئے، للسائلین للمحتاجین یا للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے یہ تفصیل ہے. عن خلق الارض بما فیہا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد فرمایا الى السماء آسمان کی طرف. استوا سے مراد یہاں قصد سب کہتے ہیں. وہی دخان، اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، بخار مرتفع. فقال لها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا، وللارض، اور زمین دونوں سے. جب آسمان کو بنایا زمین کو تو دونوں سے کہا ائتیا الی مرادی منکما، جو مقصد تم سے ہے اس کو پورا کرو. ائتیا پورا کرو، جو مقصد تم سے ہے اس کی طرف آؤ، یعنی پورا کرو. اے زمین تم انہار کو جاری کرو، اے زمین تم نباتات کو اگاتی جاؤ، اے آسمان تم پانی کو برساتے جاؤ. آسمان تو پانی نہیں برساتا، لیکن آسمان اور آسمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضا، بادل وغیرہ یہ سب بنائے، سب آسمان میں داخل ہے. آسمان بھی بنایا اور آسمان کے نیچے جو فضا ہے جس میں بادل وغیرہ بنتے ہیں یہ بھی بنایا. طوعاً او کرہاً، اپنا مقصد پورا کرو. طوعاً تم راضی ہو، او کرہاً یا ناراض. یہ حال ہے طائعتین او مکرہتین، جیسے مصنف نے کہا. یا طوعاً او کرہاً ظرف ہے فی حالت الطوع او فی حالت الکرہ، ناراضگی یا رضامندی کے حالت میں، یا وقت طوع و وقت کرہ. یعنی تم راضی ہو پھر بھی یہ کام کرو گے، ناراض ہو پھر بھی یہ کام کرو گے جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان میں عقل ضرور رکھا. اتینا طائعین، ہم پورا کریں گے، ہم آئیں گے یعنی ہم پورا کریں گے مقصد کو جو ہمارے سے مقصد ہے. طائعین ایسے حال میں کہ ہم راضی ہیں. اور طائعین یہ عاقل بالغ کا صیغہ، عاقل کا صیغہ آیا اس لیے کہ ان کے ساتھ خطاب عقلاء کی طرف ہو گیا. یہ تغلیب المذکر العاقل، اس میں مذکر عاقل کو غلبہ دیا گیا. تو اس لیے اتینا طائعین، یعنی زمین بھی مؤنث ہے، آسمان بھی مؤنث ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں عاقل بالغ کی طرف فرض کیے گئے اس لیے طائعین کا صیغہ آیا. اور نزلتا لخطابہما منزلتہ، یا دونوں کو اتارا گیا منزلتہ عاقل کی جگہ پر، لخطابہما خطاب کی وجہ سے. تو پہلے جواب کا مطلب یہ ہے کہ فیہ تغلیب المذکر العاقل، اس میں مذکر عاقل کی تغلیب ہے. یعنی زمین میں جو لوگ اور آسمانوں میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کو غلبہ دیا گیا، اور زمین اور آسمان میں بہت سارے عقلاء رہتے ہیں. تو فیہ تغلیب المذکر العاقل الذین هم یسکنون فی السماء وفی الارض. لیکن یہ جواب زیادہ مضبوط نہیں. اور نزلتا لخطابہما منزلتہ دوسرا کہ ان کو بمنزل عاقل بنایا گیا. تو پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں مذکر عاقل ہے اس لیے طائعین کا لفظ آیا. اور دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خود ان کو بمنزل عاقل بنایا گیا. فقضاہن
7 سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاہن احکمہن مضبوط کیے 7 آسمان، احکمہن اور یا قضاہن پوری کیے، پورا کیا. یہ کہتے ہیں ضمیر راجع ہے آسمان کو، آسمان تو وہ ہے واحد ہے ما قبل میں، لأنها فی بعد الجمع، کیونکہ اس آسمان جمع کے حکم میں ہے باعتبار ما یقولو، باعتبار ما یأتی، یعنی آنے والے زمانے میں ایک آسمان نہیں تھا بلکہ کئی آسمان تھے. الآئلۃ الیہ فی معنی الجمع، جمع کے معنی میں ہے الآئلۃ جو راجع ہے، الیہ اس کی طرف، یعنی الآئلۃ جو آسمان واپس ہے، الیہ جمع کی طرف، الآئلۃ السماء الآئلۃ السماء الراجعۃ الیہ الی الجمع. وعلیکم السلام. پروگرام بروز جمعہ 16 مئی کو ہے جو مہمان آ رہا ہے. تکمیل حفظ کی مجلس کل 9 مئی کو بعد العصر. تو اس کو سمجھ لو، لأن السماء في معنى الجمع الآئلة یعنی الراجعة، السماء الراجعة إليه إلى الجمع. ایسو یہ رہا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا آسمانوں کو 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین 2 دن میں، سواء یہاں نہیں آیا لبقاء الوقت، کیونکہ کچھ وقت باقی تھا تو اس لیے سواء نہیں آیا. اور وہاں سواء کا ایک مطلب یہ تھا کہ بالکل برابر وقت تھا، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ برابر تھا ان کے علم کے ساتھ، اور وہ ہے یوم الخمیس اور یوم الجمعہ. اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے فی آخر ساعت منہ، یوم الجمعہ کے آخری وقت میں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر اس میں اختلاف ہے کہ اسی میں بعد العصر یوم الجمعہ یا کسی اور دن، اور اس وجہ سے سواء یہاں نہیں فرمائے کہ کچھ وقت بچ گیا تھا. ووافق ما هنا آیات خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور یہ آیات ان آیات کے ساتھ موافق ہیں جس میں خلق السماوات والارض فی 6 ایام ہے، تو 6 دن کا ذکر ہے. مسلم کی روایت میں جو 7 دن کا ذکر ہے اس میں یا تعبیر ہے اور یا راوی کی خطا ہے جو مسلم میں انشاءاللہ آئے گا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا وحی کر کے فی کل سماء ہر آسمان میں، امرها اس آسمان کا کام. ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اپنا حکم چلایا جو آسمانوں کا حکم ہے. ہر آسمان میں اپنا حکم چلایا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس آسمان کے مناسب احکام بھیج دیے. پہلے آسمان میں کیا مناسب ہے، دوسرے میں کیا مناسب ہے. جیسے ہر ایک زمین والوں کے لیے، یہاں والوں کے لیے کیا مناسب ہے، فلان کے لیے کیا مناسب ہے. الذی امر به جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. دیکھو اگر پہلا ترجمہ ہو کہ ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم چلایا تو یہ توحید ہو جائے گی کہ کسی آسمان میں غیر اللہ کا حکم نہیں، توحید. اور اگر دوسرا معنی ہو کہ ہر آسمان میں ہر آسمان کے مناسب حکم ہے، پہلے آسمان میں کون سے فرشتے ہونے چاہیے، دوسرے میں کیا ہونا چاہیے، عرش کے وقت عرش کے پاس کون سے ہونے چاہیے، تو یہ کیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور قریب والے آسمان کو ہم نے خوبصورت کر دیا. تو یہ باعتبار نظر کے ہے، یعنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ستارے وغیرہ پہلے آسمان پر ہو، اگرچہ پہلے آسمان سے نیچے ہیں. النجوم والکواکب معلقۃ
تحت السماء کالقنادیل. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے ہیں وہ ہے کواکب ہے، ستارے ہیں، وہ سب آسمان کی نیچے لٹک رہے ہیں، اور لٹک رہے ہیں بے حبال النور، نور کی رسیوں کے ساتھ. جو نور کی رسی کیا ہے؟ قوت انجذابی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذب کر کے پکڑ رکھا ہے. جیسے زمین درمیان میں کھڑی ہے، نہیں گرتی نیچے. کیوں؟ اس لیے کہ ستارے اور زمین یہ سب ایک دوسرے کو کھینچے ہوئے ہیں. جیسے مغناطیس یہاں رکھے اور درمیان میں لوہا رکھے تو وہ لوہا بیچ میں ہوگا، نہ ادھر آئے گا نہ ادھر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کو مزین کیا ہے بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، کواکب الزینت، نجوم، وحفظا وحفظناها حفظا، اور اللہ تعالیٰ ہم نے محفوظ کیا ہے اس کو محفوظ کرنا. حفظناها یا حفظا، محفوظ ہونے کے لیے عن استراق الشیاطین، شیاطین کی بدماشی سے. استراق چوری چھپے کلام سننا. یا حفظا من الآفات، آفات اور بلیات سے تمام ستارے وغیرہ محفوظ ہیں. شمس کے لیے نہ گریس کی ضرورت ہے، نہ پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی اور گیس کی ضرورت ہے، اور چلتا رہتا ہے. ذالک بالشہب استراق الشیاطین السمع، جب شیاطین کلام کو سنتے ہیں تو ہم نے محفوظ کیا ہے آسمان کو بالشہب، شہاب ثاقب کے ساتھ. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے برق کیا ہے تو تقدیر العزیز، یہ غالب بادشاہ کا مقرر کرنا ہے. اللہ نے جو مقرر کیا اس میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تغییر نہیں ہو سکتی. العلیم، جو اپنی مخلوق پر عالم ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کو شادی چاہیے تو آپ کی شادی کا انتظام کریں گے. اگر آپ کو سیادت چاہیے تو آپ کو سید اور سردار بنا دیں گے. اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو آپ کو بادشاہ بنا دیں گے. مال چاہیے تو مال اور دولت دے دیں گے، لیکن توحید کی بات چھوڑ دو. یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت سنائی کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ. اس آیت پر پہنچے تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پر ہاتھ رکھا کہ بس کرے، ڈر گیا. کس سے ڈر گیا؟ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس پر رعب آ گیا. بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں، اعراض تو پہلے سے کرتے ہیں، فَإِنْ دَامُوا عَلَىٰ إِعْرَاضِهِمْ، اپنے اعراض کو جاری رکھتے ہیں، کفار مکہ وغیرہ. بس آپ کہہ دیں انذرتکم، میں تم کو ڈراتا ہوں، میں نے تم کو ڈرایا. صاعقۃ، صاعقہ سے خوفناک آواز، ہیبتناک آواز. مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے عاد و ثمود پر چیخ آئی تھی. یا صاعقہ سے مطلق عذاب مراد ہے. اے عذابا یہلکہم مثل الذی اہلکہم، عذاب تم کو ہلاک کرے گا جیسے ان کو ہلاک کیا تھا. جب ان کے پاس رسول آئے من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرف سے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، من جمیع الجوانب، اے مقبلین علیہم ومدبرین عنہم، ایسے حال میں کہ وہ متوجہ ہوتے تھے علیہم، ان پر، ان کی طرف متوجہ ہو کر آتے تھے انبیاء علیہ السلام، ومدبرین عنہم، اور یہ انبیاء علیہ السلام سے بھاگ جاتے تھے، پشت کرتے تھے. کہ من بین ایدیہم ومن خلفہم کا مطلب یہ ہے کہ من جمیع الجوانب، اور دوسرا معنی یہ ہے من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے اور پیچھے سے.
کہ جو سامنے ہے وہ ماضی ہے، کیونکہ ماضی سامنے ہے، ہمارے سامنے گزر چکی، ومن خلفہم اور مستقبل، تو گویا کہ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، انبیاء علیہ السلام نے ان کو ماضی کے بارے میں بھی بتایا اور مستقبل کے بارے میں بھی بتایا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، قیامت وغیرہ، مما جرا و مما یجری، جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، بڑے بڑے واقعات ان کو بتا دیے. یا من بین ایدیہم و من خلفہم، متقدمین اور متاخرین سب کے قصے ان کو سنائیں. من بین ایدیہم و من خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم متقدمین میں سے، ومن خلفہم اور متاخرین میں سے. متقدمین انبیاء، متاخرین انبیاء آئے اور متقدمین اور متاخرین کے قصے سنائے تو انہوں نے کفر کیا. 3 معنی ہو گئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم من جمیع الجوانب، من بین ایدیہم ومن خلفہم ماضی اور مستقبل، من بین ایدیہم ومن خلفہم متقدمین انبیاء، متاخرین انبیاء، جنہوں نے متقدمین لوگوں کے قصے سنائے، متاخرین کے قصے سنائے. تو انہوں نے کفر کیا. کما سیأتی والاہلاک فی زمنہ قدر فقط، اور ہلاک کرنا رسول کے زمانے میں ہے فقط، یعنی جو رسول آیا تو اس زمانے میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے. تو یہ معنی ہے فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. میں تم کو ڈراتا ہوں عذاب سے کہ اگر تم نے تسلیم نہیں کیا، کفر پر جمے رہے، تو تم پر عذاب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ بعد والے نہیں مانیں گے تو ان پر بھی عذاب آئے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد والوں پر بھی عذاب آئے گا. بعد والے تو مزے بھی اڑائیں گے جیسے اڑا رہے ہیں آج کل منکرین. والإهلاك في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقط. اور رسول نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائکة. اور حضور کے زمانے میں لوگ مسلمان ہو گئے تو قریش بھی مسلمان ہوئے. لو شاء ربنا لأنزل ملائکة، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پر، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم پر فرشتوں کو نازل کر دے. وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کیونکہ ہم اس پیغام پر جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں کافر اور منکر ہیں. أُرْسِلْتُمْ بِهِ اے عَلَى زَعْمِكُمْ، آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ مرسل ہیں. بس جو عاد ہے، قوم عاد، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، ناحق تکبر، اور کہنے لگے لما خوفوا بالعذاب، جب عذاب کی تخویف ان کو دی گئی، من اشد منا قوة، طاقت میں ہم سے کون زیادہ ہے. اے لا احد اشد، کان واحدهم، ان میں ایک یقلع الصخرة العظیمة من الجبل، پہاڑ میں بڑی بڑی چٹان کو اٹھاتا تھا، اکھاڑتا تھا. قلع اکھاڑنا، یجعلها حیث شاء یشاء، جہاں چاہتا تھا اس کو رکھتا تھا. یعنی بہت زبردست طاقت کو ملی تھی. یہ گویا کہ ان کا امتحان تھا کہ ان کو ما فوق العادت طاقت ملی تھی. اولم یروا، یعنی اکفروا ولم یروا، لم یعلموا ان اللہ الذی خلقهم، کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، واشد منهم قوة، وہ ان سے طاقت میں زیادہ ہے. وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہمارے معجزات کا انکار کیا کرتے تھے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر بھیج دی ریحا ہوا، صرصرا تیز. تیز ہوا کو صرصر کہتے ہیں اس لیے کہ سرۃ قرآن کریم میں بھی آیا ہے. سرۃ صیحۃ کے معنی میں ہے، چیخنا. وہ آئی فی سرۃ، چیخ کر.
اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں عقیم ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے. تو سرسرن چیخنے والی ہوا، تیز ہوا جو شور کرتی ہے وہ مراد ہے. کیا کہتے ہیں سرن سے ماخوذ ہے. سرتن کے معنی سیاحتن اور سرن کے معنی ٹھنڈی. اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ ان کو ڈھیر بنا دیا اور ان کو مردہ مار ڈالا. مصنف نے نمبر 2 لیا، باردتن شدیدت الصبح، دونوں لے لیے، دونوں معنی لے لیے، مشترک کے دونوں معنی لے لیے، بلا مطر بغیر بارش کے. احناف دونوں معنی لے سکتے، ایک لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کر دوسرا معنی لیتے ہیں. ایک وقت میں دونوں معنی نہیں لیتے. یا اور طریقے ہیں اس کے. یہ ایام نحسات، ان دنوں میں جو ان کے لیے منحوس دن تھے، جو دن ان کے لیے منحوس تھے. یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے منحوس. منحوس کے معنی بدقسمتی کے دن. بکسر الحاء وسکون نحسات مشروعات علیہم، منحوس تھے. 3 سال خاک سالی میں گزری تھی. پھر جب عذاب آیا تو وہ 7 لیال و 8 ایام. اگر وہ ہمیشہ کے لیے منحوس ہو تو پھر تو وہ 7 دن تھے، ہمیشہ 7 دن منحوس ہوں گے قیامت تک. پھر تو کوئی دن اچھا ہوگا نہیں. اس لیے نحسات علیہم، ان کے لیے منحوس تھے، سب کے لیے نہیں. دوسرا ترجمہ نحسات کا مطلب متتابعات، مسلسل. لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم ان کو چکھا دیں ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں. ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب بہت اشد ہے یا اخزی بہت ذلت والا ہے. وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. بمنع العذاب عنہم. اما ثمود، اور جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے، فہدیناہم، ہم نے ان کے سامنے حق کو بیان کیا، ہم نے ان کو راستہ بتایا. بینا لہم طریق الہدی، یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ ہدا یہدی جب متعدی ہو خود بخود بغیر لام کے، بغیر علا اور لام کے، تو اس کے معنی ہے ایصال الی المقصود. یہاں ہدیناہم خود متعدی ہے اور ایصال الی المقصود کے معنی میں نہیں ہے. فہدیناہم، ہم نے ان کے سامنے حق بیان کیا. اب جب ہدا یہدی کی 2 معنی ہیں تو کبھی ایک معنی لیا جاتا ہے کبھی دوسری معنی لیا جاتا ہے. فاستحبوا العمى علی الہدی، بس انہوں نے پسند کیا، فاستحبوا اختیار کیا، العمى اندھے ہونے کو، یعنی کفر کو، علی الہدی ہدایت پر، یعنی لم یہتدوا ہدایت پر نہیں آئے. عما سے مراد ہے عمہ القلوب، دل کا اندھا ہونا. فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، ان کو پکڑ لیا ذلت والے عذاب کی چیخ نے اور عزت والے عذاب کے ہیبتناک اور خوفناک آواز نے. ہون کے معنی ہے مہین، ذلت، ذلیل کرنے والا. بما كانوا یکسبون، جو کچھ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کو کسب کیا تھا. بکسبہم الکفر. ونجینا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ہم نے نجات دی. وکانوا یتقون، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اور ذکر کرو یوم یحشر اعداء اللہ الی النار. یحشر اور نحشر، جس جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن نار کی طرف. فہم یوزعون، بس ان کو جمع کرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا. پہلے جمع پھر تقسیم.
یوزعون یساقون، ان کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف۔ لغوی معنی کا خیال میں نے رکھا، وزع یوزع توزیع، اور وزع اس کے معنی ہے تقسیم کرنا، اور وزع روکنے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ تقسیم میں جو تقسیم ہو گئی تو ہر ایک کا حصہ دوسرے سے منع کیا گیا، ہر ایک دوسرے سے تصرف نہیں کر سکتے دوسرے میں۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک ما زائد ہے، اذا ما جاؤوها، کہ جب آئیں گے نار کی طرف، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، یعنی وہ جب درخواست کریں گے کہ ہماری شہادت ہماری نفس میں سے ہونی چاہیے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، کہیں گے ہم امتوں کی شہادت کو اور رسولوں کی شہادت کو قبول نہیں کریں گے۔ وجلودہم، تو ان کے سمع، ان کے ابصار اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، اس پر جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، بعض جلود کا مطلب فروج کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کام فرق سے کیا ہے اس کے لیے جلود۔ لما شہدتم علینا، تم کیوں شہادت دیتے ہو ہم پر، حالانکہ ہم نے تمہارے راضی کرنے کے لیے مستی کی تھی۔ قالوا، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کیا، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کل شیء کو کیسے زبان ملی ہے؟ کہتے آپ نے ابھی تک معلوم نہیں کیا کہ کل شیء جب آ جائے تو اس کے بعد صفت مقدر ہوتی ہے، اتنے غافل ہو۔ کل شیء اراد نطقہ، ہر چیز جس کے نطق کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کل شیء آ جائے تو اس کی ساری کائنات مراد ہے۔ اوتیت کل شیء من امور المملکۃ والغائب وهو خلقکم اول مرہ، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ وإلیہ ترجعون، قیل هو من کلام الجنود، کہتے ہیں جنود یہی کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، اور بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کالذی بعدہ، جیسے بعد والا اللہ کا کلام ہے، وموقعہ تقریب ما قبلہ، اور اس کی مناسبت ما قبل سے، تقریب ما قبلہ، ما قبل کو ذہن میں قریب کرنا ہے، ما قبل کو ذہن کے قریب کرنا ہے، کہ جس اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے، تو اس کی تقریب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، موقعہ مناسبتہ تقریب ما قبلہ، بأن القادر علی انشائکم ابتداء، جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وإعادتکم بعد الموت احیاء، اور مرنے کے بعد تم کو زندہ پیدا کریں گے، وہ قادر ہے علی انفاق جلودکم واعضائکم۔ تو اگر کوئی کہے کہ وہ ہوا خلقکم، اس کی ماقبل سے مناسبت کیا ہے؟ وہ موقعہ میں موقعہ کی ضمیر راجع ہے، وہ ہوا خلقکم اول مرہ، جس اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، وہی اللہ تعالیٰ اعضاء میں نطق بھی پیدا کرے گا۔ تو موقعہ اس کی مناسبت یہ ہے تقریب ما قبلہ، کہ ما قبل ذہن کے قریب ہو جائے کہ انسان کے اعضاء کیسے بولیں گے، ٹیپ ریکارڈ کیسے بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے خلقکم ہے، جو الیہ ترجعون ہے، وہی انطقنا بھی ہے۔ یہ مشکل ہے، موقعہ سمجھ میں آ گئی بات؟ موقعہ مناسبتہ تقریب ما قبلہ، ما قبل میں لجلودہم لما شہدتم علینا، اس کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے۔ Thank you.